کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آپ اور اپنا پورا خاندان جو ہے وہ قربان کر دیا، بہت بڑی قربانی پیش کی۔ اس قربانی کا مقصد کیا تھا؟ اور اس میں نے جو بنیادی نقطہ پچھلے خطبے میں عرض کیا وہ مقصد یہ بیان کیا آپ کے سامنے کہ اصل میں آپ نظام خلافت کو ملوکیت کے اندر بدلنے سے روکنا چاہتے تھے، اور نظام خلافت کی بازیافت کے لیے اس کی اصل شکل اور اصل اسپرٹ کے ساتھ اس کی بازیابی کے لیے آپ اس مقصد کے لیے اٹھے تھے۔ تو نظام خلافت کی بحالی یہ آپ کا بنیادی مقصد تھا اس ساری قربانی کا۔ یہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کو اس خطبے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم نظام خلافت کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ذکر جو ہے یہ امت کے درمیان جاری رہنا چاہیے، چاہے بظاہر عالم اسلام خلافت سے بہت دور نکل گیا، بظاہر جہاں تھوڑی بہت جمہوریت ہے وہ بھی کنٹرولڈ جمہوریت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تذکرہ اس لیے ہونا چاہیے کہ کم از کم فکری طور پر امت کے درمیان خلافت کا جو کانسیپٹ ہے وہ موجود رہے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ تعالیٰ حالات ایسے بنائے اور لوگ واقعتاً اس اصل نظام کی بحالی کے لیے کھڑے ہو جائیں جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، خلفائے راشدین نے اس نظام کو پوری طرح دنیا کے سامنے نکھار کر پیش کر دیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس نظام کے تحفظ کے لیے اپنی اور اپنے خاندان کی جانیں قربان کر دی۔ تو یہ لازم ہے کہ اس مقصد کو بھی سمجھا جائے اور اس نظام کا جو بنیادی خط و خال ہیں اس کو بھی ہمیشہ دہرایا جانا چاہیے، دہرایا جاتا رہنا چاہیے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے امام علی مقام نے قربانی دی وہ تو نظام خلافت کی بحالی تھا۔